يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خالق کائنات نے فرمایا ہے اور اگر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہے۔ یہ مہینہ محرم کے بعد آتا ہے، جس میں عنقریب ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ماہ صفر کے حوالے سے عجیب اور غریب باتیں بیان کی جاتی ہیں اور باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ نحوست والا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کے اندر خیر اور برکت نہیں ہے، اور لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر نیا کاروبار شروع کیا جائے تو اس میں نقصان ہوگا، لوگ نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، اس میں تجارت کا آغاز نہیں کرتے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں اگر شادی کی جائے تو وہ صفر بن جاتی ہے، سفر کے مہینے کی شادی صفر بن جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ تو وہ شر کو اور بری چیز کو اس مبارک مہینے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہمیں شریعت نے نہیں بتلائی، اور اللہ کے قرآن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ بعض مہینوں کے جو اچھے اور افضل دن ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ فلاں مہینے کا فلاں عشرہ عظمت والا ہے، فلاں مہینے کے فلاں دن بڑے عظیم ہیں، فلاں مہینے کی فلاں راتیں بڑی عظمت والی ہیں، لیکن یہ ہمیں کہیں نہیں بتایا گیا
کہ فلاں مہینہ برکت والا نہیں ہے، فلاں مہینے کے فلاں دن یا فلاں راتیں خیر والی نہیں ہیں۔ کسی بھی نبی اور رسول نے ہمیں یہ آگاہی نہیں دی کہ فلاں مہینے کے اندر فلاں فلاں کام نہ کیے جائیں اور فلاں فلاں پروگرام نہ کیے جائیں، اس کا نقصان ہوگا۔ تو پھر ہم نے خود اپنی طرف سے سفر کے مہینے کے حوالے سے ایک نظریہ بنایا اور پھر ہم خود ہی اس کا علاج بتاتے ہیں کہ سفر میں یہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، سفر کے اندر یہ پریشانی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور بڑی بات یہ، آپ نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں، اب لوگوں کا کہنا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، لوگوں میں کہا جاتا ہے، لوگوں میں کہا جانا یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہمارے اندر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ بات کے اندر وزن ہو، سننے والے اس کو قبول کریں کہ فلاں بڑی شخصیت نے فرمایا، فلاں اللہ کے بڑے ولی نے فرمایا کہ سال کے اندر 30,20,000 مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہنے والی بڑی شخصیت ہے، لہٰذا اس کی بات صحیح ہوگی، اس نے جو کہا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو بات منسوب کی جاتی ہے کہ فلاں اللہ کے ولی نے، فلاں اللہ کے نیک بندے نے کہا ہے کہ سال میں 30,20,000 مصیبتیں وبائیں آتی ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ سفر کے آخری بدھ میں آتی ہیں۔ جو سفر کا آخری بدھ ہے، زیادہ سے زیادہ مصیبتیں اس میں آتی ہیں، العیاذ باللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ پورے سال میں 10 لاکھ سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، پورے سال میں 10 لاکھ سے زیادہ وبائیں مصیبتیں آتی ہیں، اور سفر کے مہینے میں 9 لاکھ مصیبتیں آتی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ سفر میں آتی ہیں۔ اب سننے والے ہمارے بھائی، ان کو اچھی طرح سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے کس نے کہا؟ اتنی بڑی مصیبتیں جو شعبان اس مہین سفر میں آتی ہیں، اتنی بڑی وبائیں جو سفر میں آتی ہیں، یہ کس نے بتایا؟ اور ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے نمونے کو، طریقے کو پسند کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے یہ فرمایا اتنی مصیبتیں سال میں آتی ہیں اور سفر میں آتی ہیں؟ آپ نے نہیں فرمایا، تو ہم نے کسی اور کا طریقہ اختیار کیوں کیا؟ ہم نے کسی اور کے قول کو اختیار کیوں کیا؟ آپ نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ تو ہمارے ہاں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سفر کے شروع کے دن تو بڑے خطرناک ہیں۔ شروع کے 13 دن ان کو نام دیا جاتا ہے 13 تیزی کے نام سے، 13 تیزی کے نام سے، کہ یہ دن بڑے خطرناک ہیں، اس میں تو کوئی نیا پروگرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر لوگوں نے اس کا حل نکالا، کوئی روزے رکھتے ہیں اور کوئی چیزیں پکا کر کھلاتے ہیں، کچھ مرد اور خواتین اپنے سرہانے کے پاس تیل کی بوتل رکھتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں رکھ کر اس کو صبح صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ دن بڑے خطرناک ہیں، سفر کے 13 دن، نعوذ باللہ ان کے اندر بڑی نحوست ہے۔ جب سونے لگو تو سرہانے کے پاس تیل ہونا چاہیے،
اور فلاں چیز ہونی چاہیے، صبح اس کو صدقہ کر دیں تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ اور آخری بدھ کو کہتے ہیں بڑا خطرناک بدھ کا دن ہے، اس دن کو تو کاروبار بند کر کے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور لوگ جاتے ہیں پارکوں میں سیر سپاٹے کے لیے، اور وہ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کو باہر نکلے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو آپ نے نہیں کی، کہ آخری بدھ کو پیارے پیغمبر صحت یاب ہو گئے تھے اور آپ گھر سے نکل کر باہر تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو ہمارے ہاں لوگ پھر سفر کے آخری بدھ کو گھروں سے نکل کر کاروبار بند کر کے پارکوں میں جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں تاکہ نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر، مسئلہ بھی ہم خود بناتے ہیں اور اس کا علاج نسخہ بھی ہم خود بناتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھتے، صحابہ کرام سے نہیں پوچھتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو محترم بھائیو، ہمارے ہاں عقیدے کی بڑی کمزوری ہے، باطل نظریات اور کمزور عقائد ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے عقائد کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح دور جاہلیت میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی، یہ باتیں جو بتا رہا ہوں اس طرح کی باتیں دور جاہلیت میں چلتی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، لیکن وہی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ یہ باتیں دور جاہلیت کی تھی، اسلام کا نور آیا، علم آیا، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، جہالت اور ضلالت دنیا سے مٹ گئی۔ اللہ کی توفیق سے علم کا نور آیا، شریعت آئی، صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ بنا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ ٹھوس عقیدہ صحابہ کرام کا، کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا صحابہ کرام کا سفر کے حوالے سے یا محرم کے حوالے سے، کسی جانور کے حوالے سے یا کسی پرندے کے حوالے سے۔ آج ہمارے ہاں یہ عقائد پائے جاتے ہیں، اور معاف کیجئے گا کس کے؟ مسلمان بھائی کے۔ ہمارے مسلمان بھائی کے عقیدے پائے جاتے ہیں، فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں چیز کے اندر یہ نقصان ہے، اس سے بچاؤ، یہ کرنا چاہیے۔ آپ سنتے ہوں گے کوئی نئی گاڑی خرید کی جائے، نئی گاڑی کوئی بھائی خرید کرتا ہے، اس کا مالک بنتا ہے، تو اب ذہن میں آتا ہے میں نے نئی گاڑی خرید کی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے سنا، شریعت سے نہیں سنا، شریعت سے نہیں پوچھا کہ نئی گاڑی خرید کی ہے تو میں نقصان سے کیسے بچوں۔ لوگوں سے سنا، نئی گاڑی میں جوتا لٹکا دیا، نئی گاڑی خرید کر کے اس میں جوتا لٹکا دیا، حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ گاڑی سے زیادہ میری جان قیمتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ گاڑی سے زیادہ انسان کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر گاڑی پیاری ہے تو جان پیاری ہے۔ ایک جوتا انسان خود باندھ لے، پھر ایک جوتا انسان خود باندھ لے کہ میری جان بھی قیمتی ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں، نئی گاڑی کی پرواہ ہے۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہمارا اتنا عقیدہ کمزور ہے۔ ایک جوتے پر عقیدہ، اور جوتا کیا ہے؟ حقیر ترین چیز ہے، ٹوپی نہیں، پگڑی نہیں، بلکہ جوتا جس کو پہنا جاتا ہے، راستے پہ چلا جاتا ہے، گندگی پر لگتا ہے۔ اور جوتا بھی چھوٹے بچے کا، جوتا بھی چھوٹے بچے کا گاڑی پر باندھا گیا، اب تسلی ہو گئی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عقائد، یہ ہمارے نظریات کہ نئی گاڑی کو نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا جوتا لٹکا دیا گیا۔ اور اگر جوتا لٹکا دیا گیا تو پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ جس نے جس چیز پر بھروسہ کیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تم جانو جوتا جانے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے،
اللہ کی نصرت ختم ہو گئی کہ تمہارا یقین جوتے پر ہے اور تمہارا توکل جوتے پر ہے، اب تمہیں جوتا بچائے۔ اللہ اکبر! کیسا ہمارا عقیدہ اس خالق اور مالک پر ہماری نئی گاڑی کو بچا سکتا ہے، ہماری جان کو بچا سکتا ہے، ہر حادثے سے، ہر نقصان سے اللہ بچانے والا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اگر یہ ہوتا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں، تو ہمارا اللہ پر اگر توکل یقین ہوتا تو ہم گاڑی کے نیچے جوتا نہ باندھتے، گاڑی کے نیچے جوتا نہ لٹکاتے، بلکہ اللہ پر توکل ہوتا۔ گاڑی لی، اللہ کا نام لے کے گاڑی کو ہم نے چلانا شروع کیا، اللہ تیرے بھروسے پر میں گاڑی چلا رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر توکل نہیں، توکل چھوٹے جوتے پر ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ انبیاء کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ نہیں محترم بھائیو، ان کا عقیدہ ٹھوس تھا کہ اللہ نفع کا مالک، نقصان کا مالک۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی اس کو پھیر نہیں سکتا، صرف اللہ کی ذات۔ اللہ اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ واللہ نے خیر لکھ دی، آپ کو خیر مل کر رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بلی پر عقیدہ، کالی بلی اگر آگے سے گزر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے۔ کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا، یہ بات کہی گئی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر وہ نقصان ہوگا، سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں نقصان ہوگا، کاروبار کریں گے تو کاروبار میں خسارہ ہوگا، لہٰذا اب پریشان ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ واپسی گھر پہ آگے کیا ہوا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اگر اللہ نے آپ کا سفر اچھا لکھا ہے، خیر کے ساتھ لکھا ہے، تو کیا بلی نعوذ باللہ اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے کاروبار لکھا، اس میں منافع ہوگا، اور آپ نے بلی کے ڈر سے کاروبار چھوڑ دیا کہ بلی نے کاروبار خراب کر دیا۔ کیسا ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ اللہ نے اگر لکھ دیا کہ آپ کا سفر بہترین ہوگا، لیکن ہم نے بلی کی وجہ سفر چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، آپ کو کیا پتا، وہ جن ہو، شیطان ہو، آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کو ناکام بنانے کے لیے آگے سے گزر گیا اور آپ واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! تو کالی بلی پر ہمارا عقیدہ، اور الو پر ہمارا عقیدہ کہ الو اگر گھر کی چھت پر بیٹھ جائے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ الو آ کر بیٹھا ہے، کیا بنے گا؟ اگر اس نے آواز نکالی تو اور پریشانی۔ الو کی آواز، اب نہ جانے گھر میں میت ہوگی، نہ جانے کوئی بیمار ہوگا، نہ جانے کیا نقصان ہوگا، بڑی پریشانی۔ ایک چھوٹا سا الو پرندہ، اس کو اللہ نے بنایا اور ہم نے اس کو اتنا بدنام کیا کہ نہ جانے الو کے پاس تو کیا کیا اختیارات ہیں۔ اگر گھر میں آیا ہے تو برائی لے کر آیا ہے، غلطی سے گھر میں آ گیا تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا اس الو سے منحوس شیطان ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں؟ الو سے زیادہ اگر ہم سمجھتے ہیں الو منحوس ہے، اپنے طور پر اس کو نحوست سے منسوب کرتے ہیں، اس سے تو کہیں زیادہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ زیادہ منحوس ہے اور زیادہ شر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم نہیں ڈرتے، شیطان کی فکر نہیں ہوتی اس سے کیسے بچیں۔ الو سے ڈرتے ہیں، کالی بلی سے ڈرتے ہیں، کوے سے ڈرتے ہیں، کوے سے، کوا اگر بول کر چلا جائے اوپر سے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ ہمارے ہاں یہ عقائد، یہ باطل نظریات پائے جاتے ہیں جو دور جاہلیت میں تھے،
اسلام نے روند کے ختم کر دیا، اسلام نے جڑ سے خاتمہ کیا۔ اب اسلام چلے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ چلے گا، توکل چلے گا۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، قرآن نے کہا توکل کرنے والے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ شیطان ہمارے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، کمزوری پیدا کرتا ہے، لیکن خیالات آئیں، خیالات کو واپس جانے دیجئے۔ خیالات کو دل میں جگہ ہم نہ دیں، جہاں سے آئے وہیں سے جاؤ۔ اللہ پہ ہمارا توکل ہے، مومن متوکل ہوتا ہے، مسلمان اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس سفر کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں، ہمارے بھائیوں میں، خواتین میں اور معاشرے کے اندر نہ جانے کیا سے کیا کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ آ گیا، اب تو بس رکنا پڑے گا، اللہ ہی خیر کرے، اس میں یہ ہے، اس میں فلاں پریشانی ہے، فلاں بیماری ہے۔ یہ بیماریوں کا مہینہ، نعوذ باللہ، آسمان سے بیماریاں آتی ہیں، آسمان سے وبائیں آتی ہیں۔ کس نے بتایا، کس نے دیکھا آسمان سے وبائیں آتی ہیں اس مہینے کے اندر؟ وہ تو جب اللہ چاہے گا آئیں گی، جب اللہ چاہے گا۔ تقدیر میں لکھا ہے، چاہے سفر ہو، چاہے محرم ہو، چاہے رمضان ہو، جو تقدیر میں لکھا ہے، بیماری کا فیصلہ، حادثے کا فیصلہ، وبا کا فیصلہ، وہ تب بھی آئے گا جب بھی آئے گا۔ لیکن ہم ڈرتے ہیں سفر کے مہینے سے، اور کبھی ہم نے گناہوں کو چھوڑا کہ ہمارے گناہ جو ہیں سب سے بڑے نحوست والے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کے اندر کیا ہے؟ نحوست ہے، شر گناہوں میں ہے۔ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، دنوں کو نشانہ بناتے ہیں، مہینوں کو نشانہ بناتے ہیں، زمانے کو نشانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ زمانہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، زمانہ تو میں ہوں، دن رات کو میں بدلتا ہوں۔ زمانے کو برا کہنا مجھے کہنا ہے۔ ہمارے ہاں ناموں کے حوالے سے بڑی پریشانی، اسلامی پیارے پیارے نام، عبداللہ اللہ کا پسند نام، عبد الرحمن اللہ کا پسند نام، لیکن لوگ ڈرتے ہیں، نہیں یہ نام بھاری ہے، یہ نام بچے کو بھاری پڑے گا۔ اللہ اکبر، کیسا ہمارا عقیدہ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا، احب الاسماء الی اللہ، اللہ کے نزدیک پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن، رحمان کا بندہ اور اللہ کا بندہ۔ اور ہمارے یہاں بڑوں سے مشورہ کریں، بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، کہتے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ نام بڑا بھاری ہے، یہ بچے کے اندر جو ہے نا بڑی پریشانی آئیں گی۔ اللہ اکبر، اچھے نام پہ تبصرہ، اللہ کے پسند نام پر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بھاری نام پڑے گا، اور وہ بھاری جو تعویذ ہم پہناتے ہیں، معاف کیجئے گا، بھاری تعویذ دھاگے پہناتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن نام بھاری پڑے گا۔ تو بہرحال اتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ ہم مسلمان اپنے اس دین کو پڑھیں، اپنی شریعت کو پڑھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اور پھر ہم رجوع کریں کن کی طرف؟ جو اس چیز کو جاننے والے ہیں، قرآن و سنت کو جاننے والے، شریعت کا علم رکھنے والے۔ پہلی بات تو یہ خود پڑھیں، آپ قرآن کا خود مطالعہ کریں، حدیث کا خود مطالعہ کریں۔ اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے رابطہ کریں۔ ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس، نجومی سے پوچھیں گے غیب کی خبر، شادی کی جا رہی ہے، کیا ہوگا، نام رکھنا ہے، ستاروں کو دیکھ کر بتاؤ۔ نجومی کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے نقصان کتنا بڑا ہے۔ من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو نجومی کے پاس گیا، ابھی یقین نہیں کیا، خالی جا کے سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، سوا مہینہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جانے سے اس کی بات پر یقین نہیں، خالی سوال کیا کہ مجھے غیب کی خبر بتاؤ، مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے اس سے مشورہ کیا، شادی کا، کاروبار کا، ہاتھ کی لکیریں آپ نے دکھائی،
میری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے میری قسمت بتاؤ۔ خالی آپ نے پوچھا 40 دن آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب کچھ بھائی کہیں گے نماز قبول نہیں تو نماز نہیں پڑھتے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسری غلطی، پہلی غلطی عقیدہ خراب کیا، پھر دوسری غلطی نماز ہی چھوڑ دو۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ روزے میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا تو کوئی روزہ بھی چھوڑ دے گا، نہیں، روزہ رکھے گا، روزے میں جھوٹ سے بچے گا، گناہ سے بچے گا۔ تو یہاں یہ ہے، ڈرایا گیا ہے کہ عبادتیں خراب ہوں گی، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ، کاہن کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے دعوے کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ ان کا خود کا کیا حال ہے، ان کا خود کا کیا حال ہے؟ دیکھا ہے آپ نے، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس حال میں ہیں، اور ہمیں قسمتیں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کی لکیر میں یہ رکھا ہے، ہاتھ کی لکیر میں یہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اصلاح کرنا ہوگی، عقیدہ ہمارا بڑا اہم ہے۔ سفر کا مہینہ ہو یا دیگر کوئی مہینہ ہو، سال، راتیں، یہ لمحات اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے۔ جو نقصان اللہ نے دینا ہے اللہ دے گا، جو نقصان اللہ نے نہیں پہنچانا وہ نہیں پہنچے گا۔ کسی اور کے حوالے سے ہم یہ ذہن نہ رکھیں کہ فلاں پرندہ یا فلاں چیز یا فلاں کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں پتھر میں یہ تاثیر ہے، فلاں جوتے میں یہ اثر ہے۔ اس میں کوئی اثر نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عقیدہ سکھایا، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، مدد چاہیے، نصرت چاہیے تو اللہ سے اس کا مطالبہ کرو۔ اس حوالے سے ہمیں یہی قرآن اور حدیث کا، شریعت کا درس سے نصیحت ہے۔ قرآن نے کہا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ عقیدہ یہ ہو ہمیں ہرگز نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچے گا، اس کے سوا نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے نہیں لکھا، پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو ٹھیک بنائے، ہم اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق اپنائیں، اور اس طرح کی جو باتیں جو معاشرے کے اندر سننے میں آتی ہیں بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، ہمیں ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو سفر کے حوالے سے بھی ہمیں ایسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ سفر میں شادی ناکام ہوگی، سفر میں شادی صفر ہو جائے گی، سفر میں کاروبار صفر ہو جائے گا، سفر بھی صفر ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔